ہمارے بھائی سردار وسیم العباس تشریف فرما ہے. کتاب سے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں. مصر کا رہنے والا ایک شیعہ تاجر تھا. ہر سال اپنے گھر میں امام حسین کے 10 دن مجلس کرواتا تھا. ایک سال ایسا آیا, کتابیں کہتی ہیں کہ اتنا مقروض ہو گیا, گھر کے برتن بھی بک گئے. چاند محرم کا طلوع ہو گیا. پھر احمد شاہ جی چھت پہ گیا, محرم کے چاند کو دیکھا. میر صاحب چاند کو دیکھا تھا, کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا, ہر سال تو طلوع ہوتا, میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑھے جاتے. تو بھی طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بھی کوئی نہیں. رحمت بٹی صاحب یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا, یہ کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا. اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے زوجہ کھڑی تھی. دیکھا تھی چاند سے شکوہ نہ کر, مشکل وقت آئے تو قیمتی چیزیں بیچ دیتے ہیں. اس کے ذہن میں فوراً آیا عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں, اس نے کوئی زیور چھپا کے رکھا ہے. پلٹ کے دیکھے کان صاحب کہنے لگا تیرے پاس کوئی زیور ہے؟ اگر زیور تھا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دیکھے تھی ہاں میرے پاس بڑا ہی قیمتی زیور ہے. اس نے کہا جلدی دے, میں بازار میں جا کے بیچوں. کتاب کہتی آگے آگے بیوی چلی, پیچھے پیچھے شوہر چلا. اس کمرے میں آگے جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے, دونوں بیٹوں کے سرہانے آنکھیں کھڑی ہوئی. شوہر نے زوجہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, دیکھے قدم مجھے تیرے ارادے کا پتہ نہیں چلا. رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں ہے, میرے گھر میں سب سے قیمتی یہ ہے. اتنا کہنا تھا. شوہر دیکھا تھا کیا کہنا چاہتی ہے, کیا کروں ان کا, ہاتھ باندھے. رو کہتی ماں تو میں ہوں نا, میں منت کرتی ہوں بردہ فروشوں کے بازار چلا جا, جہاں غلام بکتے ہیں انہیں بیچ دے, جو قیمت ملے اس سے کروائیں گے ہم حسین کی مجلس. اتنا جملہ کہنا تھا. شوہر سر سے لے کے پاؤں تک کانپا. رو کے کہنے لگا کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سچ بتا تو نے مانگی کس سے تھی؟ تڑپ کے کہنے لگا مدینے والے حسین سے. کہتی جلدی جا بازار میں جا کے بیچ دے. کیسی ماں تھی؟ انوار الغمہ میں لکھا ماں نے بچوں کو اٹھایا, غلاموں والے لباس پہنائے, لباس پہنا کے باپ لے آیا غلاموں کے بازار میں. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو, غلام لے لو, غلام لے لو. قیمت تھوڑی دے دینا, محنت زیادہ کروا لینا. شام تک کوئی گاہک نہ آیا. تھکا ہوا باپ زمین پہ بیٹھا, بیٹوں کے سر سینے سے لگائے, منہ بقیہ کی طرف کر کے کہتا رسول کی بیٹی میرا مقدر, بی بی میں تو گھر سے بچے بھی لے آیا تھا, شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں ہے. ابھی یہ شکوہ کر رہا تھا. خان صاحب کے لیے جملہ پڑھو. یا بازار میں کسی گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی, جو ہی گھوڑے کی آواز آئی ہے اس نے یوں پلٹ کے دیکھا, سر پہ گھوڑا سوار, چہرے پہ نقاب. آواز دے کے کہنے لگا غلام بیچے گا؟ بیچوں گا. کیا قیمت لے گا؟ قیمت کا نام آنا تھا. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا, میں نے منتوں سے مانگے, بس اتنی قیمت دے دے 10 دن میرے گھر میں حسین کی مجلس ہو سکے. اب مجھے نہیں پتا یہاں کون بندہ ماتم کرنے کے لیے اتنا جملہ کہنا تھا. گھوڑا سوار کی آواز آئی, وہ میرے گھوڑے کے سامنے دیناروں کی تھیلی ہے, یہ اٹھا اور اپنے بچے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. اتنا کہنا تھا. تڑپا, تڑپ کے اٹھ کے کہنے لگا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا, بیٹے بیچ رہا ہوں. اتنی بھی امیری کیا تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا. گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا, میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے. 1 یا 1.5 منٹ اور میرے بیٹے ہوتے میں یوں سینے سے لگاتا, میرے بازو نہیں ہے. پیر سادی شاہ جی لفظ سننا تھا. تڑپا, دینار اٹھائے, ہاتھوں میں دینار کی وجہ چلا. دروازے پہ ماں بیٹھی تھی, خالی ہاتھا ہوا باپ دیکھا, آنکھ میں آنسو آئے. بک گئے, بک گئے. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھر میں ماں ہوں نا, میں واسطہ دیتی ہوں تجھے حسین کا, بچوں کو نہ رونا. اب ہم نے رسول کے بچوں کو رونا ہے, ہم نے بطول کے بیٹوں کو رونا ہے. جا مصر کی جامع مسجد میں جا کے اعلان کروا
میرے گھر میں ہے غریب کی مجلس، مومنین آ گئے، مجلس ہوئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، آخری آدھا منٹ رات کا وقت، ماں بھی چھت کو دیکھ رہی، باپ بھی چھت کو دیکھ رہا، نہ ماں کی زبان پہ شکوہ، نہ باپ کے چہرے پہ ندامت۔ آدھی رات کو ماں اٹھی، شوہر کے قدموں میں بیٹھی، رو کے کہتی صرف پوچھنے یہ آئی ہوں کس کے ہاتھ بیچ کے آیا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگا کوئی چہرے سے شریف لگ رہا تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں۔ پیر ساجد جی آخری جملہ پڑھنے لگا ہو، ابھی ماں کی ہائے نکلی تھی یا دروازے پہ دستک ہو گئی، مومنہ تڑپ کے دروازے پہ گئی، اس نے دروازہ کھولا کہ کالے برقے والی بی بی دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کے کھڑی تھی، یہ دیکھ کے قدموں میں گئی تھی، بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، انہیں نوکری کا طریقہ نہیں آتا، یہ پہلی بار کسی کے گھر غلام بن کے گئے تھے، اس